ابھی کچھ روز پہلے میرے پاس ایک بندے کا فون آیا جو بہار سے تھا، بہت مایوس تھا، پریشان تھا۔ اس نے رو کر کہا کہ بھائی السلام علیکم۔ میں نے کہا بھائی وعلیکم السلام۔ اس نے کہا کہ حضرت ویسے تو میں بہار سے رہنے والا ہوں، بہار کا رہنے والا ہوں، لیکن میں بامبے میں اس وقت محنت مزدوری کے لیے آیا ہوں، کام کرنے کے لیے، لیکن گھر پر میری بہن اتنی پریشان ہے کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا۔ میری والدہ کا بھی رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ کون سی تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، آپ بتائیے۔ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا، دعا کرائیں گے بڑے بڑے حضرتوں سے۔ اس نے کہا کہ بھائی دراصل بات ایسی ہے کہ میری جو بہن ہے اس کے اوپر ایک شیطان، جنات، لعین، مردود، خبیث جس کو کہتے ہیں، وہ مسلط ہے، وہ قابض ہو گیا ہے۔ وہ جانے کا نام نہیں لیتا، جس کی وجہ سے میری بہن برہنہ رہتی ہے۔ اگر ایک نوالا بھی کبھی کھانے کا کھا لیتی ہے 2-4 روز کے بعد تو فوری طور پر اس کو قے آتی ہے، یعنی الٹی ہو جاتی ہے۔ وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اس کے شریر کے اندر، اس کے بدن کے اندر خون نہیں رہا، پیشاب کے راستے سے بھی خون آتا ہے۔ اس نے اور بھی بڑی بڑی پریشانیاں بتائی کہ اس کے جسم کے اندر ایک نشان ہے، نشان پڑ گئے پورے بدن کے اوپر، شریر کے اوپر اس کے نشان پڑ گئے، جیسے کسی نے نوچ رکھا ہو، جیسے کوئی نوچ لیتا ہے ناخنوں سے۔ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ مایوس ہیں، اور جہاں بھی کسی نے بتایا ہم لوگ وہاں پر گئے دکھانے کے لیے، لیکن کوئی آرام نہیں آیا۔ بڑے بڑے تانترک جو اپنے کو دعویٰ کرنے والے تھے، چیلنج کرنے والے تھے کہ ہم ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، 10,000 روپے کا خرچ لگے گا، 20 کا خرچ لگے گا، 2,000 روپے کا خرچ لگے گا، ہم نے وہ سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی کچھ آرام نہیں لگا۔ یہاں تک کہ ہمارا ایک پلاٹ ایکسٹرا پڑا ہوا تھا مکان سے الگ، وہ بھی سب کچھ سیل ہو گیا، اب کچھ نہیں بچا، قرض دار ہو گئے۔ محنت مزدوری کرنے کے لیے میں یہاں پر بامبے میں آیا ہوں، اس وقت بے چین ہوں بہن کی طرف سے کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ دن رات خراب رہتی ہے۔ والدہ کا فون آتا رہتا ہے کہ بیٹا کوئی آدمی ایسا تلاش کرو تاکہ ہماری بچی کو آرام مل جائے، آپ کی بہن کو سکون مل جائے۔ دن رات کا رونا ہو گیا، زندگی خراب ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی دوست، جیسی تمہاری بہن ہے ویسی ہی میری بہن ہے، اب تم گھبراؤ مت، وہ بھی ہماری بہن بیٹی ہے، انشاءاللہ اب اللہ کی ضرور مدد تمہارے ساتھ میں آئے گی۔ جس وقت انسان ٹوٹ جاتا ہے، ایک بات تو یہ ہے جو میں آپ کو پوائنٹ کی بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لینا، جب انسان جس وقت بالکل نچڑ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اندر سے ختم ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، خاص طور سے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ میں آتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے جب وہ گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے روتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے اللہ میں سب کچھ کھو چکا ہوں، مٹ چکا ہوں، برباد ہو چکا ہوں، لیکن میں اب تیرے در پہ آیا ہوں، اب میری بگڑی بنا دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے، میری تکلیفوں کو دور کر دے، مجھے راحت صحت عطا فرما دے۔ جب بندہ رو کر دعا کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، دعا ضرور سنتا ہے۔ میں نے کہا بھائی گھبرانے کی بات نہیں، آپ تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہوں گے، قرآن شریف پڑھے ہوں گے۔ کہنے لگا جی ماشاءاللہ میں قرآن شریف پڑھا ہوا ہوں، ایک جو میرا چھوٹا بھائی ہے وہ قرآن کا حافظ بھی ہے۔ میں نے کہا تو بس پھر کام ہو گیا انشاءاللہ، اب تمہیں گھبرانے کی بات نہیں۔ اس جو حافظ ہے تمہارے گھر میں، اس حافظ صاحب کو کہہ دیجئے کہ اپنی بہن کو سامنے بٹھا کر یہ عمل پڑھیں، اپنی بہن کو سامنے بٹھا کر آیت الکرسی کا عمل پڑھیں۔ تقریباً آپ کو 2.5 سے 3 گھنٹہ تو لگ سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ یقین جانو ایک ہی دن میں مکمل علاج ہوگا، ایک ہی دن میں، 10 یا 11 دن میں یا ایک ہفتے میں وہ بالکل نارمل ہو جائے گی جیسی تھی۔ لیکن میرے کہنے کے مطابق آپ تھوڑی سی محنت کیجئے۔ دیکھیے میرے بھائی، اگر ہم دنیا کی دوڑ دھوپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، دور دور کا سفر کرتے ہیں اور دنیا کما کر لاتے ہیں، محنت نہیں کر پاتے، بس یوں ہی تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ارادے کو کمزور سمجھ لیتے ہیں، اپنے ارادوں کو بدل دیتے ہیں، تو میرے بھائی اپنے ارادوں کو کمزور نہیں کرنا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ مایوس نہ ہو، ارادے نہ بدل،
پتہ نہیں تقدیر تیری کس وقت بھی بدل سکتی ہے۔ اسی لیے بندے کو مایوس نہ ہونا چاہیے۔ آپ یقین جانو پہلے ہی روز سے اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی اور 10 یا 11 دن میں وہ مکمل طریقے سے ٹھیک ہو گئی۔ آج بھی وہ لوگ مجھے یاد کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے اس کو آیت الکرسی کا ایک بہت ہی مختصر اور سہل وظیفہ بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت بتا دیجئے، ہم پریشان ہیں۔ میں نے کہا بھائی اگر آپ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہو تو آپ اپنی بہن کے سامنے بیٹھ جائیے، اس کے اوپر چادر ڈال دیجئے۔ اگر آپ کے بھائی حافظ صاحب بیٹھ جائیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے، مزید فائدہ آپ کو ملے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا آپ آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں۔ جب ایک مرتبہ آپ پوری آیت الکرسی پڑھ دیں گے، پھر آخر میں جو آتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ وہیں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ ایکسٹرا سے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اس کی تکرار کریں گے۔ پھر دوبارہ سے آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، پھر 100 مرتبہ یہی وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھیے مریض کے سامنے بیٹھ کر کے، اور 1000 مرتبہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ جو کہتے ہیں کہ شیطان جنات جادو جانے کا نام نہیں لیتا، اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، میں بہت بڑا شیطان ہوں، بہت بڑا ابلیس ہوں، میں نے بھیٹ لے کر آیا ہوں، میں فلاں سے قسم لے کے آیا ہوں، نہیں جاؤں گا، اس کی جان کا دشمن ہوں، اس کی جان لے کر جاؤں گا، اس کی روح ایسے کروں گا، مطلب طرح طرح کی جھوٹی بکواسیں مارتا ہے۔ تو اگر آپ واقعی میں پریشان ہیں یا کوئی مریض آپ کو اس طرح کا مل جاتا ہے اور وہاں پر امتحان کی گھڑی ہے، وہاں پر امتحان کی گھڑی ہے، قسم خدا کی آپ یہ عمل کیجئے، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 1000 مرتبہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ مریض کے ٹھیک سامنے بیٹھ کر آپ پڑھیں تو صحیح، تھوڑی سی محنت تو کریں، مشقت تو اٹھائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کرشمات اس عمل کے۔ آیت الکرسی ایک خزانہ ہے، یہ خزانہ ہے میرے بھائی، یہ خزانہ ہے، تھوڑی سی محنت کیجئے۔ جو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھا ہے انشاءاللہ یہ آپ کا رد نہیں جائے گا، اللہ اس کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کی فوری طور پر مدد آئے گی، کیونکہ شیطان سے یہ الفاظ نہیں کہے جاتے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ شیطان سے بولے نہیں جائیں گے الفاظ، یہ میرا یقین ہے، ایمان ہے۔ تو ناظرین اگر کوئی آپ کو اس طرح کا مریض مل جائے، مریضہ مل جائے اور واقعی وہ پریشان ہو، لاچار ہو چکا ہو، دکھاتے دکھاتے مایوس ہو چکا ہو، ایک پانی کی بوتل، ایک تیل کی بوتل، یعنی تھوڑا سا سرسوں کا تیل 100-150 گرام اپنے سامنے رکھ لیجئے، مریض کو اپنے سامنے بٹھا لیجئے۔ جس طریقے سے میں نے عمل بتایا ہے نا، یہ لاکھوں روپے لے کر بھی آپ کو یہ چھپے ہوئے سینے کے راز کوئی نہیں بتائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں مخلوق کی خدمت ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اپنے علم کو جتنا تقسیم کریں گے اللہ اور زیادہ اضافہ کرے گا۔ اللہ نے بہت سارے علم میرے اوپر ظاہر کیے ہیں الحمدللہ، خواب کے ذریعے بڑے بڑے بزرگ اللہ والے اولیاء تشریف لاتے ہیں، خواب میں مجھے بتاتے ہیں کہ بیٹا تو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کو مفت میں فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے تو ایک ایک نایاب عمل بتاتا ہے، چلیے ہم بھی تجھے کچھ سینے کے راز بتا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑے بزرگ ایک اللہ والے کا بتایا ہوا عمل ہے، آپ اسے ضرور کیجئے، انشاءاللہ 100% اس میں کامیابی ہے۔ جنات اور جادو کا مکمل علاج ہے، 2.5 یا 3 گھنٹے آپ کو لگ جائیں گے، لیکن انشاءاللہ بس نجات مل جائے گی۔ وہ جو تیل اور پانی ہے اس کے بعد آپ کو پیتے رہنا ہے، پانی صبح شام دوپہر میں، تیل کی 1 یا 2 مرتبہ روزانہ مالش کرنی ہے، اور اس کو تیل کو جو آپ نے پڑھا ہے دم کیا ہے، سوتے وقت اس تیل کا قطرہ ایک ایک دونوں کانوں میں ایک ٹپکا دیں، ایک قطرہ اس والے کان میں، ایک قطرہ اس کان میں، ایک ایک قطرہ ایک ایک ٹپکا دونوں ناک کے نتھوں میں لگا دیں، ایک قطرہ آپ ناف میں ڈال دیں، سنڈی میں ڈال دیں، انشاءاللہ بس چند روز کا یہ علاج ہے۔ موقع ملے تو پھر دوسرے دن تیسرے دن پھر روزانہ کم از کم 3 دن تک آپ مریض کو اپنے سامنے بٹھا کے اس طرح کی پڑھائی کریں، انشاءاللہ الرحمن 20 سال پرانا، 50 سال پرانا، 70-80 سال پرانا جادو اور جنات ایک دن میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔
اب میں چلتا ہوں، جانے کی مجھے دیجیے اجازت، لیکن اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو اجازت لینا بہت شرط ہے، بغیر اجازت کے کوئی بھی میرا عمل نہ کرے، ورنہ آپ کو رجعت ہو سکتی ہے، پریشانی بن سکتی ہے، پھر اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میرے بھائی، عملیات کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، اس لیے آپ عمل کی اجازت حاصل کر لیں۔ میں اپنا کانٹیکٹ نمبر یعنی اونلی واٹس اپ نمبر بھی میں یہاں پر ڈال رہا ہوں، آپ واٹس اپ کے ذریعے مجھے کال نہ کریں پلیز، میں بھائی بیزی رہتا ہوں کیونکہ مریض میرے پاس تھوڑا سا زیادہ آتے ہیں، اس لیے آپ کال نہ کریں، واٹس اپ کے ذریعے مجھے آپ اپنی بات بتا دیں، اجازت حاصل کر لیں، انشاءاللہ مل جائے گی۔ اس سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں تاکہ آپ کو اجازت حاصل ہو جائے۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے کسی بھی عمل کی اجازت آپ کو ہرگز نہیں ملے گی، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے۔ چلیے دوستو، اب میں چلتا ہوں، جانے کی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نایاب اور مجرب عمل کی ویڈیو کے ساتھ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔